وأصحابه أجمعين۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین کے مختلف شعبے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز عقائد ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پھر عبادات ہیں، اور علماء کرام نے تیسرے نمبر پہ معاملات یعنی تجارت، خرید و فروخت، کوئی چیز کرائے پہ دینا، کرائے پہ لینا، اور بہت سارے معاملات ہیں وہ ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کا معنی یہ ہے کہ چند انسان مل کے جہاں پر رہتے ہیں تو وہاں اس طریقے سے انسان رہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے راحت کا سبب بنے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں ہمیں عبادات میں ملتی ہے، وہاں معاملات میں بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے، اور معاشرت میں بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ایسی تھی کہ لوگوں کے لیے وہ راحت کا سبب ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے بارے میں چند حدیثیں آج عربی خطبے میں پڑھی گئی تھیں، میں صرف ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کان احسن الناس، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور دوسری شان یہ بیان فرمائی کہ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی بھی تھے۔ جو انسان سخی ہوتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ بخل جو ہے بہت بدترین صفت ہے۔ حرص اور بخل، حرص اور بخل کسی آدمی میں دونوں جمع ہو جائیں تو عربی زبان میں اس کو شح کہتے ہیں، شین اور ہا، شح۔ اور قرآن پاک میں ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ شح سے بچ گئے، ان کے اندر بخل اور حرص نہیں ہے، تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا الشح، کہ اپنے آپ کو شح سے بچاؤ، حرص اور لالچ اور بخل سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ نبی اقدس کے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ تو جو انسان کنجوس ہوتا ہے اس سے لوگوں کو فیض نہیں ملتا کوئی، اور جو انسان سخی ہوتا ہے، کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ مجھے بکریاں عنایت فرمائیں، تو آپ کی بکریاں چل رہی تھیں، بڑی مقدار میں تھیں، وہ ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دی اس کو۔ تو وہ جا کے جو دیہاتی آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ محمد اتنی زیادہ سخاوت کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ رہنے سے بھی نہیں ڈرتے، کہ میں سارا کچھ دے دوں گا تو میرے ہاتھ خالی ہو جائیں گے، اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی خاتون کو نہ کسی خادم کو۔ ہاں جہاد اس سے مستثنا ہے، جہاد کے موقع پہ تو آپ نے تھپڑ مارنا دور کی بات ہے، تلوار بھی ماری ہے، تلوار بھی اٹھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاد سے ہٹ کے معمول کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون، کسی خادم، کسی لڑکے کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے معلم بھی تھے اور اس کائنات کے سب سے بڑے مربی بھی تھے۔ تو جب آپ نے کسی کو نہیں مارا تو تعلیم و تربیت تو آپ کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم و تربیت بغیر مار کے بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ علیہ الصلاۃ والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، کہ تین چیزیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی۔ ایک فحش گوئی، فحش کہتے ہیں ایسی باتیں جو مجلس میں کرنی مناسب نہ ہو، جیسے گندی گندی لوگ گالیاں نکالتے ہیں، تو جو باتیں مجلس کے اندر کرنی اچھی نہ لگتی ہوں تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایسی بات نہیں آتی تھی، اور تکلف سے بھی کبھی آپ نے ارادہ کر کے اس قسم کی کوئی بات کی ہو ایسا بھی نہیں۔ یہ نہ تو آپ کی عادت شریفہ تھی کہ غیر اختیاری طور پہ آپ کی زبان پہ فحش الفاظ آ جائیں، اور نہ ہی آپ ارادی طور پہ کبھی ایسا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے تھے لیکن وہاں اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، چیخنا، زور سے آوازیں دینا کسی کو، وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ جب یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات ہم نے پڑھ لی کہ فحش گوئی آپ کی زبان نہیں ہوتی تھی، تکلف سے بھی، اپنے اختیار سے بھی فحش لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے، اور بازاروں میں شور بھی نہیں مچاتے تھے، تو ہمیں بھی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زبان میں، اپنی زندگی میں نہیں آنے دینی چاہیے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں برا برتاؤ نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، حال پوچھا کرتے تھے۔ آج کوئی آدمی جس کا مقام ذرا بڑا ہو جائے تو وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے اپنے خدام، اپنے کارکن، اپنے ماننے والے، چاہنے والے، ملنے والے بیمار ہو جائیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، آپ کی مصروفیات، کہ اس کا لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ کسی پہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مریض کا حال پوچھتے تھے، جنازے پہ ساتھ جاتے تھے۔ ہم جنازہ پڑھ لیتے ساتھ نہیں جاتے، پھر کوشش کرنی چاہیے ساتھ جانا چاہیے۔ اور کوئی غلام اگر دعوت کرے، اب ظاہر بات ہے کہ غلام جو دعوت کرے گا تو بہت کوئی مہنگی قسم کی چیزیں تو نہیں ہوں گی، بہت ہلکی چیزیں ہوں گی، تو اس کی دعوت کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک یہودی کا بیٹا آ کے بیٹھا کرتا تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا، آتا تھا، کچھ دن نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، بھی وہ آیا کرتا تھا، وہ بچہ لڑکا آیا کرتا تھا، وہ آیا نہیں کچھ دنوں سے، تو صحابہ نے بتایا وہ تو بیمار ہے گھر میں، بس بستر سے لگ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال پوچھنے کے لیے وہ یہودی کے گھر تشریف لے گئے، اس کا حال پوچھا، اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھے۔ اب وہ بیمار اتنا تھا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، کلمہ پیش کیا اس کو۔ جب یہ کلمہ پیش کیا تو اس بچے نے سوالیہ نظر سے اپنے والد کو دیکھا کہ میرے والد اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دیتے اس کی۔ تو باپ جو مرضی بھی ہو، بیٹے کے بارے میں تو خیر خواہی کرتا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو القاسم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے واپس جانے کے لیے، اور فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ایک جان کو دوزخ سے بچا لیا۔ تو یہ بیمار پرسی جو ہے وہ ایمان کا ذریعہ بن گئی ہے بیمار، اور آپ نے غیر مسلموں کے بھی گویا کہ ان کے گھر میں پہنچے، اور ان کا جا کے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا ہے۔ اور آپ غریبوں کا حال پوچھتے ہوتے تھے۔ ایک خاتون تھی، وہ آتی تھی مسجد میں جھاڑو دے کے چل جایا کرتی تھی، صاف صفائی سوئی کر کے، وہ کچھ دن آئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون جھاڑو دینے آیا کرتی تھی تو حبشی خاتون تھی، تو آئی نہیں کچھ دنوں سے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کا تو کئی دن سے انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آپ کے آرام کا وقت تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے، تو خود ہی جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا۔ اب ہمارا نہ مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر پہ۔ قبر پہ صحابہ لے کے گئے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، اس کا قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، اور فرمایا کہ ان قبروں میں اندھیرا رہتا ہے اور میرے جنازہ پڑھنے سے روشنی آ جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب رہتے تھے تو ہم لوگ تو تھکے ماندے جاتے ہیں نا، تو پھر گھر کے کام کو ہاتھ نہیں لگانا کبھی ہم نے، اور اس بیماری میں بھی شریک ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے بھی گھر کے کچھ نہ کچھ کام کر لیا کرتے تھے۔ اپنی جوتی اگر گانٹھنے کی ضرورت ہے تو خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے، اور کپڑا سینے کی ضرورت ہے، کہیں سے پھٹ گیا ہے، سلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ پیبند لگانے کی ضرورت ہے، تو خود ہی سوئی اور دھاگا لیا اور کر لیا کام۔ یہ نہیں ہے کہ سارا بوجھ عورتوں پہ ڈالا ہوا ہے۔ اور گھر کے دوسرے کام بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں سے جوئیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نہیں پڑتی تھی، آپ پہ نہیں جو پڑتی تھی، نہ آپ پہ مکھی بیٹھتی تھی کبھی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی جو آ گئی ہو تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی، اور بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے، عام انسانوں کی طرح گھر کے اندر انسان کرتے تھے، اور اپنے باقی کام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے
اور پرایوں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ تو رحمت للعالمین تھے. سارے جہانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے. تو لعنت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو شخصی طور پہ کسی کا نام لے کے لعنت کرنا، تو آپ کے بدترین جو دشمن ہیں، ابو جہل تھا، عبداللہ ابن ابی تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام لے کے ان پہ بھی کبھی لعنت نہیں کی. ہاں، بعض صفات پہ آپ نے لعنت کی ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا. تو لیکن کسی آدمی کو متعین کر کے اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. علماء کرام کا بھی یہی حال ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے یزید کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ کوئی قابل تعریف آدمی نہیں ہے. تو بیٹے نے اگلا سوال کیا کہ آپ لعنت کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ پھر یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں. تو امام احمد نے عجیب جواب دیا کہ بیٹے، میری زبان سے کسی پہ لعنت کبھی سنی بھی ہے؟ یزید کے سوا بھی کسی پہ سنی ہے لعنت؟ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے تھے. تو نبی کی شان تو یہ ہوتی ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب لکھی ہے، اپنے کسی مخالف کو اس میں مخاطب کیا ہے اور اس پہ 1000 بار لعنت کی اس پہ. لیکن 1000 بار لعنت کا ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ یہ لکھ دیتا کہ تیرے اوپر 1000 بار لعنت، لیکن ایسا نہیں. لعنت کا لفظ 1000 بار لکھا اس نے. کتاب موجود ہے ابھی وہ کتاب اب بھی موجود ہے، مرزا ہی چھاپ رہے ہیں اس کتاب کو. تو 1000 بار لعنت کا لفظ اس نے لکھا ہے. ایسا تو سچے نبی کا امتی کوئی عالم نہیں کبھی دنیا میں ہوا، چاہے کہ نبی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ قادیانی جو ہے نا وہ تو بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر وہ اپنے نبی سے بھی آگے بڑھ گئے. کوئی امتی جو ہوتا ہے نا وہ نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی کی شان تو آگے ہوتی ہے، اور یہ اس کو نبی بھی مانتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے اخلاق بھی دکھاتے ہیں. تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے جھوٹے نبی سے بھی اخلاق میں. تو بہرحال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہ پیدا کریں گے تو جس معاشرے میں ہم رہیں گے وہاں ہم رحمت ہوں گے. اور اگر یہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو پھر جس معاشرے میں ہوں گے وہاں پر ہم زحمت ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالی ہمیں رحمت بنائے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنائے.